رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، یہ پوری کائنات اللہ پاک نے پیدا کی ہے اور اس میں تقریباً، یہ تو ہم بچپن میں سنتے تھے، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور آج تک تو نہ جانے اور کتنی مخلوق دریافت ہو گئی ہوگی۔ ہم پہلے سنتے تھے 18,000 مخلوقات بچپن میں ہمارے، اور کتنی دریافت ہو گئی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام مخلوقات میں ہمیں، ان انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے ہمیں اور جنات کو، یہ صرف دو ہی مخلوق اللہ پاک نے شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ حساب کتاب صرف ہم دو ہی مخلوق سے ہونا ہے روز قیامت، اور ہمیں جو اللہ پاک نے مل جل کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، انسان اکیلا نہیں جی سکتا ہے، اسے اپنے جیسے ہم جنسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں جو اکیلے زندگی گزار لیں۔ اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، تو جس بستی میں، جس محلے میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، تو ہمارے آس پاس ہمارے پڑوسی بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں ویسے پڑوسیوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور بچے جو آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کپٹ ہوتی ہے، نہ حسد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ سب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بچے آپس میں لڑیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں۔ بچوں کا لڑنا آپس میں، ہمارے بچے پڑوس کے بچے لڑتے ہیں، اور لڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں، آج لڑتے ہیں پھر کل ایک ہو جاتے ہیں، کل کھیلتے ہیں، تو اس کو اتنا سیریسلی نہ لیا جائے، ان کے لڑنے کو اتنا سنجیدہ اور اتنی سنجیدگی سے نہ لیا جائے کہ وہ بات کہاں کے کہاں پہنچ جائے۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک آرٹیکل ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا 23 مئی 1996 کا ذکر ہے، جب مصنف لکھ رہا ہے، جب میں ایک تپتی دوپہر کو پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج کراچی میں اپنی ڈیوٹی دے کر واپس آ رہا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ بس اسٹاپ سے جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا، تو یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا کہ دو ننھے یتیم بچے، مظہر اور شاہد، ایک خالی پلاٹ پر بڑے پیار سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گرمی اور دھوپ کی تمازت سے ان کے چہرے تمتما رہے تھے، مگر انہیں نہ تو موسم کی شدت کا احساس تھا اور نہ کسی آنے جانے والے کی پرواہ۔ انہیں تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ اسی کرکٹ کے کھیل نے صرف ایک ہفتہ پہلے ان دونوں کو یتیم کر دیا تھا۔ پچھلے سال اگست کے مہینے تک میں کراچی کی جس بستی میں مقیم تھا، وہاں زیادہ تر متوسط، ایوریج اور نچلے طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں دو ایسے پڑوسی بھی تھے جو گزشتہ 20 سال سے ایک ساتھ رہتے بستے چلے آ رہے تھے۔ محلے والے ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے۔ ان میں سے ایک اظہر صاحب تھے، جو ایک سرکاری سیکشن میں سپرنٹینڈنٹ تھے، اور دوسرے ناصر صاحب جو فوج کے ریٹائرڈ حوالدار تھے، اور اب محلے میں کرائے کی چھوٹی سی دکان چلا رہے تھے۔ ناصر صاحب اور اظہر صاحب کی بیویوں اور بچوں میں بھی بڑی محبت تھی۔ ناصر صاحب تو کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، ان کی 4 بچیاں اور 5 بیٹے تھے، 9 اولاد تھی ان کو، مگر اظہر صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے۔ 14 سال کی ان کی بچی اسما اور 7 سال کا بیٹا ان کا شاہد۔ ناصر صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا حسن ناصر اظہر صاحب کے بیٹے شاہد کا ہم عمر تھا۔
حسن اور شاہد محلے ہی میں واقع اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے, ایک ساتھ واپس آتے اور پھر ایک ساتھ کھیل کود کرتے. 16 مئی کی گرم دوپہر تھی جب حسن اور شاہد نے اسکول سے واپس آ کر الٹا سیدھا کھانا کھایا اور پھر حسب معمول بال بیٹ سنبھال کر گلی میں نکل گئے. دونوں کی مائیں چیختی رہ گئیں, چلاتی رہ گئیں, مگر وہاں سنتا کون؟ بچے سنتے تھوڑی ہے. ابھی دونوں کو کھیلتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حسن نے شاہد کے بال پر جو زوردار ہٹ لگائی تو بال سنسناتی ہوئی شاہد کی ناک سے ٹکرا گئی. بال اتنی زور سے شاہد کی ناک پر لگی تھی کہ اس کی نکسیر پھٹ گئی اور خون کا فوارہ اچھل کر بہہ نکلا. شاہد درد سے تڑپ اٹھا اور اس نے غصے میں آگ بگولا ہو کر ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حسن کو مار دیا. پتھر سیدھا جا کر حسن کے سینے پر لگا اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا. پھر کیا تھا, دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور خوب مار پیٹ ہونے لگی. کسی نے ناصر صاحب کو اس بات کی خبر کر دی جو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ فوراً اس جگہ پہنچے جہاں دونوں بچے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. ناصر صاحب نے انہیں ایک دوسرے سے چھڑایا. حسن کو تو وہ کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے گئے جبکہ شاہد روتا چیختا اپنے گھر چلا گیا. اظہر صاحب کی بیوی نے جب شاہد کو خون میں لت پت دیکھا تو بے ساختہ ان کی چیخ نکل گئی. انہوں نے جب شاہد سے خون بہنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے اصل واقعہ بتانے کی بجائے سارا الزام حسن کے سر دھر دیا. بچے جھوٹ بولتے ہیں. اب اظہر صاحب کی بیگم تمام محبت, تمام خلوص اور تمام لگاؤ بھول کر حسن اور اس کی ماں کو گالیاں دینے لگی اور کوسنے لگی. حسن کی امی نے جب یہ مغلظات سنی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکی اور ناصر صاحب کو اور اپنے شوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود تنتناتی ہوئی اپنے گھر سے نکل کر اظہر صاحب کے دروازے تک پہنچی اور دروازہ پیٹ پیٹ کر شاہد کی امی کو چیلنج کرنے لگی. شاہد کی امی بھی شعلہ جوالہ بنی ہوئی گھر سے باہر آ گئی اور حسن کی امی سے الجھ پڑی ہوں. ناصر صاحب نے فوراً موقع پر پہنچ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چند لمحے کے اندر اندر ہی دونوں خواتین دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کے جھونٹے نوچ چکی تھیں. انہوں نے درمیان میں آ کر دونوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی اور دونوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی تو بھول سے ان کا ہاتھ جو ہے شاہد کی امی کے جسم سے ٹکرا گیا. آن کی آن میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب تو شاہد کی امی نے ناصر صاحب کو بھی ہزاروں گالیاں سنا ڈالی اور ان کے ایک ہاتھ بھی رسید کر دیا, ایک تماشا بھی لگا دیا. اس دوران محلے کے کچھ مرد اور عورتیں وہاں آ گئے اور انہوں نے طرفین میں بیچ بچاؤ کرا دیا. اس طرح معاملہ جو ہے ٹیمپریری طور پر رفع دفع ہو گیا. مگر شام کو جیسے ہی اظہر صاحب تھکے ماندے آفس سے واپس آئے تو ان کی بیگم نے ان سے اس ناخوشگوار واقعے کو نمک مرچ لگا کر بیان کیا. اسی کو عورتوں کی عادت ہوتی ہے. یہ سب سن کر اظہر صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ غیرت سے ان کا خون کھول گیا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھر میں پڑی ہوئی ایک کلاڑی اٹھائی اور سیدھے ناصر صاحب کی دکان پر جا پہنچے. اس وقت دکان پر صرف ایک ہی گاہک موجود تھا اور ناصر صاحب ترازو پر جھکے ہوئے کوئی سودا تول رہے تھے. بغیر کسی توقف کے اور بغیر کچھ کہے سنے اظہر صاحب نے ناصر صاحب پر کلاڑی کا بھرپور وار کر دیا. کلاڑی ناصر صاحب کے بائیں کندھے پر لگی اور ناصر صاحب شدید زخمی ہو گئے. مگر چشم زدن میں وہ اٹھے. انہوں نے 2 کلو کا وزن اٹھا کر 2 کلو کا وزن کا بٹا اٹھا کر اظہر صاحب کے سر پر دے مارا. اظہر صاحب اس وار کی تاب نہ لا سکے اور وہ بھی تیوار کھا کر گرے. مگر اگلے لمحے وہ جھجھری لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دکان کے اندر گھس کر ناصر صاحب کے سر پر کلاڑی رسید کر دی. یہ وار کاری ثابت ہوا اور ناصر صاحب موقع پر ہی دم توڑ گئے. مگر ترازو کے بٹے کی چوٹ اظہر صاحب کے لیے بھی ناقابل برداشت ثابت ہوئی اور چند لمحے بعد وہ بھی جاں بحق ہو گئے. گاہ کے شور شرابے پر جب چند لوگ وہاں پہنچے تو ناصر صاحب اور اظہر صاحب کے بے جان لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں. بے جان لاشیں پڑے ہوئے پائے. فوراً پولیس کو خبر دی گئی اور پولیس جو ہے معذرت کے ساتھ جو اپنی روایت کے مطابق بہت تاخیر سے پہنچتی ہے وہاں بھی تاخیر سے ہی پہنچی. پولیس والے
ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے، اور اگلے دن بعد نماز ظہر دونوں دوستوں کو جو ایک لمحے کی بھول کے نتیجے میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے، نارتھ کراچی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس سنگین سانحہ، اس ٹریجڈی اور دلدوز واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مصنف لکھتا ہے، میں نے حسن اور شاہد کو حسب سابق ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سنا آپ لوگوں نے ویورس، دیکھ لیا آپ لوگوں نے اندھیر۔ اس لیے میرے ویورس، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اور صاحب اولاد حضرات سے میری گزارش ہے کہ خدا را اللہ کا واسطہ ہو، بچوں کی لڑائی کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں، بچوں کی لڑائی کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں، بچوں کی لڑائی جھگڑے کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو لڑ بھڑ کر پھر ایک ہو جاتے ہیں، آج لڑتے ہیں کل ایک ہو جاتے ہیں، مگر ان کے والدین کی نادانی انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر قوت برداشت بڑھائے، اللہ پاک ہمارے اندر قوت برداشت بڑھائے کہ آج امت میں قوت برداشت نہیں رہی، آج امت میں قوت برداشت نہیں رہی۔ اس لیے تو دوسری قومیں کہتی ہیں نا کہ پیٹرول سے زیادہ جلد بھڑک جانے والی قوم مسلمان ہیں۔ اتنے ہم بے صبرے اور اتنے ہم بھڑکیلے ہو گئے ہیں، اور پھر اسی بات کا فائدہ دوسری قومیں اٹھاتی ہے ہم سے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امتی ہے، ہمارا نبی کیسا تھا، کیا کیا تھا طائف والوں نے پیارے آقا کے ساتھ، کیا کیا تھا جانتے نا آپ لوگ؟ اتنے پتھر مارے تھے، اتنے پتھر مارے تھے کہ آقا کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، اور آقا کا خون نکل کر بہہ کر آپ کی نالین شریف میں، نالین مبارک میں جمع ہو گیا تھا۔ مگر کیا آقا نے؟ قربان جائیے میرے آقا پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام میرے آقا پر۔ آقا نے ایک بار بھی بددعا نہیں دی، بددعا تو دور کی بات ہے، الٹا دعائیں تھیں ان کو۔ جب فرشتے نے آ کر کہا کہ نبی جی اگر خواہش ہو تو ان کمبختوں کو، میں ان مردودوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس ڈالوں، جیسے چکی میں آٹا پیستا ہے نا، دو پارٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اناج ہوتا ہے، ایسے پیستا ہے نا، تو فرشتے نے کہا جو پہاڑوں پر معمور تھا کہ نبی جی آپ خالی اشارہ کرو، آپ صرف اشارہ کرو، میں طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں، میں دونوں پہاڑوں کو لا کر ایسا پیس ڈالوں ان کو بیچ میں۔ تو قربان جائیے میرے آقا پر۔ آقا نے کہا کہ نہیں، کیا ہوا اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو مجھے اللہ پاک سے امید ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اولادوں میں سے ایسے افراد پیدا کریں گی جو ایمان لائیں گی اور اللہ کے دین کا کام کریں گی۔ ہم اس نبی کی امتی ہے، اور ہمارا کیا حال ہے یار؟ بالکل برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قوت برداشت عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ اور یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے، اور اسے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے، کیونکہ ہم خیر پھیلانے والی امت ہے، ہم خیر پھیلانے والی امت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک جگہ ہماری تعریف کی ہے، ہم تو اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں اور تمام ساری مخلوق اور پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ پاک نے ہماری تعریف کی ہے، ہماری اس امت محمدیہ کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، نیکیوں کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو ہم کوئی معمولی امت نہیں ہے، ہمارا ایک مقام ہے اللہ پاک کے نزدیک، ہم ذمہ دار بن کر آئے اس دنیا میں، اور بھائی جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، ذمہ دار جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ
ان نیکیوں کی باتوں کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک دینی ماحول بنے، ایک نورانی اور روحانی ماحول بنے، دین زندہ ہو، بے دینی مردہ ہو، سنتیں زندہ ہوں، بدعتیں مردہ ہوں، اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے.